چھوڑیں مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ پہ الزام ہے۔ کشف نے اپنا دوپٹہ زاویار کے ہاتھوں سے کھینچنا چاہا، جسے زاویار نے اپنی طرف زور سے کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ میری بہن کی ڈیتھ ہوئی ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے مجبور کیا اسے خودکشی کرنے پہ۔ بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کے منگیتر سے عشق لڑانے کا۔ اب اپنے زبردستی کے شوہر کے ساتھ اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ عشا کی ڈیتھ؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کشف کے تو دل کی دھڑکن ہی رک سی گئی۔ وہ اس کی دوست تھی، بہت قریبی دوست، جان سے بھی زیادہ پیاری، اور 2 دن بعد ہی تو اس کی شادی تھی، اور آج اس کی ڈیتھ کی خبر۔ کشف اپنی والدہ کے ساتھ عشا کے گھر پہنچی۔ ان کے گھر میں اس وقت لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ جس کو ابھی خبر ملتی وہ پہنچ جاتا۔ جہاں موت تھی ہر کوئی حیران و پریشان تھا۔ گھر والے اشک بار تھے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے عشا کو کیا ہوا۔ کشف روتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنی دوست کی میت پر ایک نظر ڈالی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آنٹی، کیا ہوا عشا کو؟ وہ رو رہی تھی۔ اس کی باقی دوستیں بھی وہاں آن موجود ہوئی تھیں۔ سبھی بے تحاشا روئے جا رہی تھیں۔ کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا کہ ایک جیتی جاگتی لڑکی کو آخر ہوا کیا۔ کشف وہیں ڈھہ سی گئی اور ان لمحوں کو یاد کرنے لگی جن میں عشا اس کے ساتھ تھی۔ بھائی، مجھے چاکلیٹ آئس کریم کھانی ہے۔ تو چاکلیٹ آئس کریم کھائے گی؟ عشا کی بات پہ سبھی نے شور مچایا اور اپنے اپنے فلیور بتائے۔ سب کو سب کا فیورٹ فلیور ملے گا، اور جو میری عشا نے کہا ہے وہ فلیور تو سب کو ہی کھانا پڑے گا۔ زاویار خان نے بہت محبت سے عشا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب ایک ریسٹورنٹ میں آئس کریم کھانے گئے تھے۔ ان لمحوں میں زاویار جیا تھا۔ عشا اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بھائی کی بھی بہت لاڈلی تھی۔ وہ جو کہتی زاویار اس کے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا، لیکن آج وہ خواہش کرنے والی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ وہ سب کو روتا ہوا چھوڑ گئی تھی۔ زاویار بیٹا، جنازے کا وقت ہو گیا ہے۔ حسن خان نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹے کو پکارا۔ زاویار خان میں اتنی ہمت ہی کہاں تھی کہ وہ اپنی بہن کے جنازے کو آگے بڑھ کے کندھا دیتا۔ اس نے ایک آنسو بھی نہیں بہایا تھا۔ اس کی بہن تو اچھی بھلی تھی، اچانک وہ منہ موڑ گئی۔ بابا، زاویار کا لہجہ ڈگمگایا۔ بیٹا، فی الحال اس زخم کو ہرا ہی رہنے دو، مدمل نہ پڑے۔ زاویار کو لگا اس کے سامنے ہی عشا ہنستے ہوئے لال چنریا میں اس کے سامنے آئی۔ بھیا، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس کا پیارا سا مکھڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو سمایا۔ گائیں گے ہم، ناچیں گے ہم، کیا دن ہوگا وہ جب تو بنے گی دلہن۔ روئے گا دل میرا، پھر بھی ناچے گائے گا۔ دروازے پہ تیرے بارات لائے گا، ڈولی میں بٹھا کے تجھے لے جائے گا، گاتا مسکراتا تیرا بھیا رہ جائے گا۔ اس لمحے کو یاد کرتے زاویار کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ آستین سے آنکھیں پونجی، جنازہ اٹھا۔ حسن صاحب نے اس کے کندھے پہ تھپکی دی۔ چلو، اس وقت صرف ایک چپ ہی رکھنا، جنازہ ہو جانے دو، باقی بعد میں دیکھتے ہیں۔ حسن خان نے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کے ادا کیا۔ یہ راز بھی راز ہی تھا کہ عشا کی اچانک کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ خود کو سنبھالتے دونوں باپ بیٹا آگے بڑھے تو سامنے سے ہی اسے ساحل خان آتا دکھائی دیا۔ ساحل خان وہ انسان تھا جس سے 2 دن بعد عشا کی شادی تھی۔ عشا کو سرخ لباس میں اپنی سیج پہ سجا دیکھنے والا اب اسے سفید کفن میں دیکھ رہا تھا۔ ساحل وہیں لڑکھڑایا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیسے وہ اسے چھوڑ کے جا سکتی تھی؟ ابھی کل اس سے بات ہوئی تھی۔ وہ کیسے؟ ساحل کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کلمہ شہادت، جنازہ اٹھایا جا چکا تھا۔ مت لے کے جاؤ میری بیٹی کو، میری بچی، شادی ہے اس کی تو رخصتی ہونی تھی، کیوں لے کے جا رہے ہو؟ مسز عابدہ حسن کی آوازوں اور دھاڑوں پہ سبھی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ قبر پہ مٹی ڈالتے زاویار کی آنکھوں سے بہتے آنسو بھی اس میں جذب ہونے لگے۔ درد، تکلیف، کتنے پل وہ وہیں بیٹھا رہا۔ زاویار، اٹھو بیٹا۔ حسن خان نے اسے کندھے سے تھامے اٹھایا تھا۔ بابا، میری عشا کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے،
مجھے یہیں رہنے دیں، وہ خود پہ ضبط کرتے بولا۔ حسن خان کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ بھی اس کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے۔ یار یہ دکھ اب کبھی ختم نہیں ہوگا، اب ساری زندگی اس دکھ کے ساتھ جینا ہوگا۔ بابا اس کی عمر تھی کیا جانے کی، ایک بار بھی نہیں سوچا اس نے ہم سب کیسے جئیں گے اس کے بنا؟ زاویار مسلسل قبر کو دیکھتا بولا، بیٹا کس کس کو بتائیں گے کیا ہوا عائشہ کے ساتھ؟ میری بچی کیا اتنی کمزور تھی کہ خودکشی کر لے؟ لیکن کیوں کیا اس نے یہ سب؟ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا اس نے بابا؟ زاویار کا انداز یکدم بدلا، وہ اپنی ٹون میں واپس پلٹا تھا۔ ظالم، سفاک اور بے رحم زاویار خان۔ تبھی سامنے ایک طرف بیٹھے آنسو بہاتے نظر ساحل خان پہ جا ٹھہری۔ یکدم زاویار غصے سے اس کی جانب بڑھتے اس کا گریبان تھام گیا۔ بولو، بتاؤ، ایسا کیا غم تھا اسے جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، خود کو ہی ختم کر ڈالا؟ ساحل خان نے دانت پہ دانت جمائے زاویار خان کو دیکھا۔ میری بہن کی شادی تھی اور اس نے 2 دن پہلے اپنی جان لے لی۔ تم تو جانتے ہوگے ساحل خان، بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا؟ کیوں اس نے خود کو مارا؟ پلیز بتاؤ مجھے۔ زاویار سنبھالو خود کو، وہ کیا جانے، وہ تو خود یہاں تمہارے سامنے ہے۔ سبھی عشاء کے اچانک اس دنیا سے چلے جانے کے صدمے میں ہیں۔ حسن خان نے زاویار کے ہاتھ پیچھے ہٹائے تو وہ پاؤں سے دھول اڑاتا خود کو بمشکل کنٹرول کر پا رہا تھا، جبکہ ساحل خان بالکل ہی چپ تھا، جیسے اسے کسی چیز سے فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ اس کا تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا، ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا۔ یہ دنیا چلتی رہے گی، ہر کہانی چلے گی، نئی کہانیاں بنیں گی، لیکن عشاء، حسن خان کی کہانی ختم ہوئی یا شروع؟ یہ تو وقت نہیں طے کرنا تھا۔ عشاء چلو یار، دیر ہو رہی ہے، پھر کلاس شروع ہو جائے گی، اور پتہ ہے نا ذرا سا لیٹ ہو گئے تو سر ذوالفقار کتنا غصہ کریں گے۔ کشف نے گمسم بیٹھی عشاء کو چونکایا تو اس نے پلٹ کر کشف کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پہ بہت پریشانی تھی۔ کشف نے آگے بڑھنے کی بجائے وہیں عشاء کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے عشاء، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ؟ کشف نے بہت محبت سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی دل اداس ہے، اس اداسی کو گولی مارو، چلو میرے ساتھ۔ کشف نے اسے زبردستی اٹھایا۔ اوہ ہیلو، کہاں جا رہی ہو؟ وانیہ نے انہیں جاتے دیکھا تو روکا۔ یار کلاس میں جا رہے ہیں، اور کہاں جانا ہے؟ کشف نے ماتھے پہ بل ڈالے جواب دیا۔ تم نے ہر بات میں بولنا اپنا فرض سمجھا ہوا ہے؟ وانیہ نے منہ بنایا۔ ہاں تو تم نے عشاء کے ساتھ ہر وقت جوں کی طرح چپکے رہنا ہے، ضروری ہے؟ کشف نے بھی منہ بگاڑ کے کہا۔ یار تم تو ہٹو، ہر وقت منہ اٹھا کے بیچ میں آ جاتی ہو۔ وانیہ نے کشف کو ایک طرف کرتے عشاء کا ہاتھ تھاما۔ کشف نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا۔ کتنی بار کہا ہے عشاء سے دور رہا کرو، تمہیں ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی؟ کشف غصے سے بولتی حق دھک عشاء کو اپنے ساتھ لے گئی۔ تمہیں تو نہیں چھوڑوں گی کشف، ہر وقت عشاء کے سر پہ سوار رہتی ہو۔ اتنی تم جو مرضی کر لو، تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وانیہ نے گہرا سانس بھرا۔ عشاء ابھی اپنی امی کے پاس سے اٹھ کر اندر آئی تھی۔ اس کے موبائل پہ مسلسل کال آ رہی تھی۔ نمبر دیکھا تو لب بھینچے، دل پھر سے دھڑک اٹھا۔ کال کٹ گئی تھی۔ عشاء پلیز میری بات سن لو، میرے لیے ساحل ہی سب کچھ ہے۔ تم اگر اس سے شادی کر لو گی تو میرا کیا ہوگا؟ کیسی دوست ہو تم؟ کیا اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی اپنی دوست کی خاطر؟ سب میسیجز کو پڑھتے عشاء کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا کروں میں؟ اللہ، میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ ساحل تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اور میں بھی، پھر کیسے ان کو کسی اور کو سونپ دوں؟ عشاء کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ عشاء اگر تم نے میرے لیے یہ سب نہ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی، اور میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ان باتوں کو عشاء نے اپنے دماغ پر اتنا سوار کر لیا کہ اس نے سلیپنگ پیلز کھا لیں۔ سلیپنگ پیلز ضرورت سے زیادہ کھانے سے اس پہ ری ایکشن کر گئیں اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ زاویار نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ آج 2 دن ہو گئے تھے عشاء کی وفات کو۔
وہ روزانہ اس کی قبر پہ جاتا، گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتا، یا زیادہ تر اس کا وقت مسجد میں گزرتا یا صدقہ خیرات میں۔ ہر وقت ہنسنے والی عشا اب نہیں رہی تھی۔ مسز عابدہ کی حالت اب بہتر ہو گئی تھی، ورنہ ہر 2 منٹ بعد وہ عشا کو یاد کرتی بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ حسن خان کی 2 ہی اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا زاویار تھا، جو کہ ایک بہت بڑا وکیل تھا، اور اپنے بزنس میں وہ اپنے بابا کا لیگل ایڈوائزر تھا، جبکہ عشا اس سے 5 سال چھوٹی تھی اور اپنے بی ایس سی کے پیپرز دے چکی تھی۔ رزلٹ اس کا شادی کے بعد ہی آنا تھا، پر نہ شادی ہوئی نہ رزلٹ آیا، اور موت کا فرشتہ آ گیا۔ زاوی بھیا، رانیہ بھاگتے ہوئے اندر آئی۔ زاویار چونکا اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ خالہ؟ زاویار نے اس کی پوری بات سنے بنا ہی دروازے کی جانب قدم بڑھائے اور سیدھا مسز عابدہ بیگم کے کمرے کی جانب بھاگا۔ وہ عشا کو یاد کرتے پھر سے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ زاویار انہیں لیے ہاسپٹل پہنچا۔ انہیں ICU میں شفٹ کیا گیا۔ زاویار دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اللہ سے دعا گو تھا۔ بہن تو چلی گئی، اب ماں کو اللہ نے لے لیا۔ کیا ہوا؟ کیسی ہے تمہاری ماما؟ حسن صاحب نے زاویار کو دیکھتے پوچھا۔ ICU میں ہیں۔ ڈاکٹر نے مسز عابدہ کا ٹریٹمنٹ کیا اور انہیں سٹریس لینے سے منع کیا۔ ان کا BP خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ شام تک انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ زاویار کافی وقت ان کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ پھر سے رو رہی تھیں، بس اب آنسو بھی سوکھ گئے تھے۔ زاویار نے حسن صاحب نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ کسی کی سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ ان کا بس یہی کہنا تھا کہ ان کی بیٹی خودکشی نہیں کر سکتی، ضرور کوئی اور وجہ ہے، اور یہی بات زاویار کو سوچنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اپنی شادی سے وہ بہت خوش تھی، کسی قسم کی اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ساحل خان اس کی پسند تھا تو وہ ساحل خان کی پسند تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر غلط کہاں ہوا؟ زاویار انہیں میڈیسن دیتا، رانیہ کو ان کے پاس چھوڑتا، خود عشا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کا کمرہ کھولا تو ایک سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ زاویار کا دل چیر سا گیا، اس کے قدم آگے بڑھنے کو انکاری ہو گئے۔ ایک بار پھر سے دل میں درد کی ٹھیس سی اٹھی۔ اپنے اندر کے درد کو دبائے وہ آگے بڑھتا، اس کے بستر کو دیکھتا، اس کی کتابوں کو دیکھنے لگا، اس کے اسٹڈی ٹیبل کو دیکھا۔ وہ اپنے لب سختی سے بھینچ گیا۔ دراز کھولا تو سامنے ہی عشا کا موبائل دکھائی دیا۔ اس کو دیکھا تو اس کی چارجنگ ختم تھی۔ عشا کا موبائل اپنے روم میں لاتا، وہ چارجنگ پہ لگا گیا اور خود شاور لینے چلا گیا۔ ساحل خان، جب محبت تم سے کی ہے تو شادی بھی تم سے ہی کروں گی نا؟ یہ تو نہیں کہ محبت تم سے کروں، شادی کسی بھی راہ چلتے سے کر لوں۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو بھی تم سے شادی نہیں کروں گا۔ ساحل خان کے صاف جواب پہ وہ پاگل ہوئی تھی۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی، اور خود کو بھی۔ وہ لڑکی ہذیانی انداز میں چلاتے ساحل خان کا کالر دبوچ گئی۔ شٹ اپ یو اینڈ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ ساحل خان اپنا کالر چھڑاتے پیچھے ہٹا۔ ساحل خان، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ساحل کو سیڑھیاں چڑھتے واپس اپنے روم کی جانب جاتے ہوئے دیکھ کے وہ لڑکی نیچے سے ہی چلائی۔ ساحل خان نے اپنے لب بھینچے، پلٹ کے اس کی جانب دیکھا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے خلاف کوئی سخت ایکشن لوں تو فوراً یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ تم جانتی نہیں ہو، ایک بار اگر ساحل خان کا دماغ گھوم گیا تو تم نہیں بچو گی۔ ساحل خان کی اس بات پر وہ لڑکی اپنے لب بھینچ گئی، لیکن پھر بھی دل میں پکا تہیہ کر لیا کہ وہ باز نہیں آئے گی۔ کشف اکیلے بیٹھے کیا کر رہی ہو؟ چلو آؤ، میں تمہیں بلا رہی ہوں۔ سن کیوں نہیں رہی تم؟ کشف کی بھابھی نے اسے پکارا تو وہ یکدم چونکی۔ جی بھابھی، آپ نے بلایا مجھے؟ کشف، جب سے عشا کی ڈیتھ ہوئی ہے تب سے تم بہت کھوئی رہنے لگی ہو۔ کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اس کی بھابھی شانزے نے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے پوچھا۔ نہیں بھابھی، ایسا تو کچھ نہیں۔ آپ جانتی ہیں نا عشا سے میری کتنی دوستی تھی، اور اچانک اس کے دنیا سے چلے جانا، ابھی تک دل یقین نہیں کر پا رہا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کشف کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہاں یہ تو ہے، چھوٹی سی لڑکی
اچانک اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی، یقین نہیں آتا۔ شانزہ کی بات پہ کشف کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ بھابی، وہ مجھے بہت یاد آتی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کے ساتھ وقت گزارنا، وہ ہنسی مذاق، سب کچھ ختم ہو گیا اس کے جانے کے بعد۔ کشف روتے ہوئے شانزے کے گلے لگ گئی۔ شانزہ اسے تھپکی دینے لگی۔ بس کشف، صبر رکھو، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ ہم سب کیسے لڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں، جس کا وعدہ جس وقت مقرر ہوا ہے اس نے اس وقت جانا ہے۔ شانزہ نے اسے بہت محبت سے سمجھایا تو وہ گہرا سانس خارج کرتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ سب دنیا والے سمجھا رہے تھے، وہ خود بھی جانتی تھی، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی، جو آج بھی اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ عشا دنیا میں نہیں رہی۔ زاویار کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا۔ وہ تمام کنورسیشن، تمام میسیجز سن چکا تھا۔ وہ مقابل کا نمبر بھی جس نام سے سیو تھا وہ بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عشا کے ساتھ اتنی بڑی بات ہو گئی اور وہ انجان تھا۔ آج ثابت ہو گیا تھا کہ اس کی بہن کو ذہنی ٹارچ کیا گیا ہے تاکہ وہ خودکشی کر لیتی، اور اس کی ذمہ دار لڑکی کو وہ بالکل بھی چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آج گھر میں دعا خوانی تھی۔ عشا کی ڈیتھ کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ مسز عابدہ نے عشا کی تمام دوستوں کو بلوایا تھا، جن میں کشف بھی شامل تھی۔ کون ہے ان میں سے کشف؟ زاویار نے رانیہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ تمام لڑکیوں میں سے کچھ کی تصویر لے کر آئی تھی۔ اس میں 3 لڑکیاں بیٹھی قرآن خوانی کر رہی تھیں۔ رانیہ نے ایک لڑکی کے اوپر اپنی انگلی رکھی۔ یہ سفید سکارف والی۔ رانیہ نے ڈرتے ڈرتے زاویار کو بتایا۔ زاویار نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اب وہ وقت دور نہیں کہ عشا کو انصاف ملے گا۔ زاویار دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ بھابی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے اچانک کیسے وہ رشتہ لے کر آ سکتے ہیں؟ میں تو عشا کے بھائی کو جانتی بھی نہیں، اور انہوں نے میرے لیے رشتہ بھیج دیا۔ کشف ابھی تک حیران بیٹھی تھی، جبکہ ڈرائنگ روم میں آج عشا کے گھر والے زاویار کے لیے عشا کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ میرا خیال ہے تم عشا کے گھر گئی تھی، وہاں پہ تم انہیں پسند آ گئی، اس لیے وہ تمہارا رشتہ لے آئے ہیں۔ شانزے نے بہت محبت سے کہا۔ چلو آ جاؤ، چاہے تم نے ہی پیش کرنی ہے۔ شانزے کی بات پہ کشف الجھی۔ ان سب کے سامنے جاتے وہ گھبرا رہی تھی۔ عشا کی والدہ عابدہ بیگم اور ان کی بہن نجمہ بیگم اور حسن صاحب تھے۔ کشف کو پسند کرتے ہی انہوں نے اسے کشف کے والدین کی اجازت سے انگوٹھی بھی پہنا دی۔ ان کے جانے کے بعد ہی کشف کو پتہ چلا کہ عشا کی ہی یہ خواہش تھی کہ کشف اس کی بھابی بنے، اور یہی وجہ انہوں نے رکھی تھی کہ وہ صرف اور صرف عشا کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کشف کو یہاں سے بیاہ کر لے کے جائیں گے۔ حال ہی میں ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے بہت ہی سادگی سے سب کچھ کرنے کو کہا تھا۔ کشف کے گھر والوں کو زاویار اور اس کی فیملی بہت اچھے لگے تھے، اس لیے انہوں نے زاویار کی تصویر دیکھتے ہوئے اس کے لیے ہاں کر دی۔ اتنی اچھی فیملی کو وہ انکار نہیں کر سکے، اور ان کے کہنے کے مطابق کہ یہ عشا کی خواہش ہے۔ کشف کے گھر والوں نے حامی بھر لی۔ کشف کے ابو ابرار صاحب ایک سرکاری اسکول میں ملازمت کرتے تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، جن میں سے کشف کا نمبر دوسرا تھا۔ پہلی بیٹی کی منگنی ہوئی تھی، جبکہ تیسری بیٹی نے بھی کالج میں داخلہ لیا تھا۔ ایک بیٹا تھا، ولید، وہ ملک سے باہر ہوتا تھا۔ شانزے اس کی ہی بیوی تھی۔ اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھتی ہوئی کشف بہت زیادہ حیران تھی۔ بیٹا، یہ عشا کی خواہش تھی کہ تم اس کی بھابی بنو۔ عابدہ بیگم کے الفاظ یاد کرتی کشف نے بے اختیار اپنا سر ہتھیلیوں پہ گرایا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر عشا کا ارادہ ہوتا تو وہ یقیناً مجھ سے ضرور اظہار کرتی۔ اس نے کبھی زندگی میں مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ وہ مجھے اپنی بھابی بنانا چاہتی ہیں۔ پھر کیوں؟ سوچ سوچ کر کشف کا دماغ سن پڑ گیا، لیکن اسے پھر بھی اس رشتے کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی عشا کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1 ماہ ہی تو گزرا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے تھے۔ بھلے سادگی سے کر رہے تھے، لیکن ارادہ تو باندھ لیا تھا۔ کشف اپنے والدین کی خوشی دیکھ چپ ہو کے رہ گئی۔ انہوں نے 3 بیٹیاں بیاہنی تھی۔ بڑی بیٹی آصفہ کی شادی کے بعد ابھی دور دور تک کوئی امکان نہیں تھے۔
کیونکہ عشرت پھپھو چاہتی تھیں کہ آصفہ اچھا خاصا جہیز لے کر آئے، اور جب تک وہ ان کے جہیز کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتے آصفہ کو وہ رخصت کر کے نہیں لے کے جانا چاہتی تھیں۔ آصفہ سے 3 سال چھوٹی کشف تھی۔ ابرار صاحب نے اس رشتے کو دل و جان سے قبول کیا اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ زاویار خان اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا کہ پی این نے اسے ساحل خان کے آنے کی اطلاع دی۔ ساحل خان کے آنے کا سن کر زاویار خان کے ماتھے پہ بل پڑے، لیکن زاویار خان نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ زاویار خان، مبارک ہو، ابھی بہن کو اس دنیا سے گئے 1 ماہ نہیں ہوا اور تم شادی رچانے جا رہے ہو۔ ساحل خان نے اندر آتے ہی زاویار سے طنز کیا۔ تم کون ہوتے ہو میری لائف کے بارے میں اتنا ڈیپلی سوچنے والے؟ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ زاویار نے غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے مطلب نہیں ہونا چاہیے؟ بھول گئے اپنی بہن کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر تم نے میرا گریبان تھاما تھا، مجھ پہ الزام لگایا تھا، کیا آج میں تم پہ الزام لگا دوں؟ بہن کی شادی ہونے والی تھی اور اب تم اپنی شادی رچا رہے ہو۔ ساحل خان، اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھومے یہاں سے چلے جاؤ۔ زاویار خان کسی کو بھی اپنے کسی بھی عمل کا جواب دے نہیں چلا جاؤں گا، بلکہ میں یہ ملک ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں، خوش رہو، ایڈوانس شادی مبارک۔ ساحل خان دکھی دل سے کہتا انہی قدموں پہ باہر نکل گیا، جبکہ زاویار خان نے ٹیبل پہ پڑا پیپر ویٹ اٹھا کے زور سے دروازے پہ مارا۔ اس وقت کوئی اگر اسے غصے میں دیکھ لیتا تو اسے دہشت کھا جاتا۔ اس کے اندر کون سا راز تھا اسے وہی جانتا تھا۔ نہ مہندی ہوئی، نہ مایوں بٹھایا گیا، ڈائریکٹ نکاح کی سنت ادا کی گئی، کسی بھی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں ہوا۔ انہوں نے واقعی بہت سادگی کے ساتھ سب کچھ کیا۔ کشف ابرار بنت محمد ابرار، آپ کا نکاح زاویار خان والحسن خان کے ساتھ 1 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پہ کشف نے دھڑکتے دل کے ساتھ قبول ہے کہا۔ کشف ابرار بنت محمد ابرار، آپ کا نکاح زاویار خان ولد محمد حسن خان کے ساتھ 1 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے پایا، آپ کو نہیں قبول؟ مولوی صاحب نے دوبارہ سے اپنے الفاظ دہرائے اور کشف نے پھر قبول ہے کہا۔ تیسری بار بھی قبول ہے کہتے ہوئے کشف نے اس نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ آج احساس ہو رہا تھا کہ دنیا تو صرف امیروں کی ہے، مڈل کلاس لوگ تو صرف ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ اس کے ماں باپ نے بھی حسن کی دولت دیکھی اور اسے زاویار کے لیے راضی کر لیا۔ مبارکباد کا شور اٹھا تو سبھی نے کشف کو گلے سے لگا کر مبارکباد دی۔ ارے اتنے امیر لوگ ہیں، لڑکی کو سوٹ کون سا پہنایا ہے؟ کیا کوئی مہنگا سوٹ نہیں لا سکتے تھے؟ آصفہ کی ساس عشرت پھپھو نے کشف کے لباس کو دیکھتے ہوئے نوٹ کیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپا، ان کی جوان جہاں بیٹی فوت ہوئی ہے، اب وہ اتنی دھوم دھام سے تو کرنے سے رہے۔ کشف کی والدہ اسما نے دھیرے سے جواب دیا، ارے اگر اتنا ہی دکھ تھا تو شادی کی اتنی جلدی کیوں مچائی؟ تھوڑا انتظار کر لیتے، کچھ ارمان بھی ہوتے ہیں لڑکی والوں کے بھی۔ ہائے ہائے، شادی روز روز تھوڑی نہ ہوتی ہے، حق مہر بھی صرف 1 لاکھ روپیہ۔ اتنے امیر تھے، کم سے کم 10 لاکھ تو لکھوا لیتی تم۔ عشرت پھپھو کافی اونچی آواز میں اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھیں، جبکہ پاس بیٹھی کشف کے سسرال والے ان کی باتیں سن رہے تھے، لیکن بالکل خاموش تھے۔ اچھا آپ پلیز ان باتوں کو رہنے دیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اسما بیگم نے انہیں وہاں سے ہٹاتے ہوئے باہر لے جانا چاہا، جبکہ ان کی باتوں نے کشف کے دل پہ گراہ سی ڈال دی۔ جو بھی تھا وہ صحیح کہہ رہی تھیں۔ بہت عام اور سادہ سا سوٹ تھا جو اس نے اپنے نکاح پہ پہننا تھا، اور اب اسی میں اس کی رخصتی ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی نہیں، اس کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں۔ جتنی خاموشی اور سادگی سے نکاح ہوا اتنی خاموشی اور سادگی سے رخصتی بھی ہو رہی تھی۔ کشف اپنے ماں باپ کے گلے لگی تو ان سے ملتے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ اسما بیگم کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئیں۔ جہیز میں بیٹی کو انہوں نے صرف نقد رقم ہی دی تھی۔ جہیز لینے سے انہوں نے بالکل انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کے گھر ہر چیز موجود تھی۔ اس وجہ سے وہ صرف کشف کو لے کر جا رہے تھے۔
اور وہ کشف کو کیوں لے کر جا رہے تھے، یہ راز ابھی کھلنا باقی تھا۔ کشف کو خان حویلی رخصت کر کے لایا گیا تو کسی قسم کی کوئی رسم ادا نہ کی گئی۔ بہت ہی خاموشی کے ساتھ رانیہ کے ساتھ کشف کو زاویار کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کشف کو سب کچھ بہت عجیب سا ہی لگ رہا تھا، ایک دھڑکا سا لگ گیا تھا، جیسے یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ اس بڑے سے اسٹائلش کمرے میں اس راؤنڈ بیڈ پہ وہ دلہن بنی براجمان تھی، جبکہ دل کی دھڑکنوں کا شور کانوں میں بجتا سنائی دے رہا تھا۔ کافی رات ہو گئی تھی، لیکن زاویار کے آنے کے کوئی آثار ہی نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ کشف بلاخر تھک کے خود ہی اٹھ گئی اور ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ڈریسنگ پہ موجود ہر چیز امپورٹڈ تھی۔ کشف نے کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگایا، بلکہ اپنا برائے نام زیور اتار کے ایک طرف رکھ دیا۔ ابھی وہ دوپٹہ اتار کے ہاتھوں میں تھامے اپنے سراپے کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس سادہ سے دلہن کے سوٹ میں بھی اس پہ بے انتہا روپ آیا تھا۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت۔ کشف، اللہ نے تمہیں بہت فرصت سے بنایا ہے۔ میں تو تمہیں جی بھر کے دیکھتی بھی نہیں کہ کہیں میری دوست کو میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ عشا کی باتیں یاد کرتے وہ سر جھکائے زخمی ہنسی ہنس دی۔ کشف، جس دن تم دلہن بنو گی تمہارا دلہا تو تمہارے اوپر فلیٹ ہو جائے گا۔ تم سادگی میں اتنا غضب ڈھاتی ہو، دلہن بن کے کیا ہی لگو گی۔ کشف نے گہرا سانس بھرا۔ آنکھوں سے اب باقاعدہ آنسو بہنے لگے۔ سفید نازک سے ہاتھ جن پہ مہندی لگنی تھی بالکل خالی تھی، کلائیاں سونی تھیں، کچھ بھی تو ایسا نہ تھا جو دلہن جیسا ہو۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھولتے زاویار اندر داخل ہوا۔ یک بارگی کشف نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا، جبکہ ہاتھ میں تھاما دوپٹہ ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ اس کا دلکش سراپا فٹنگ والے ڈریس میں قیامت بھرپا کیے ہوئے تھا، لیکن سامنے زاویار خان تھا جس کے خود کے اندر ایک قیامت بھرپا تھی۔ اس قیامت سے لڑتے لڑتے وہ جوالا مکھی بنا اس وقت کمرے میں داخل ہوا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے نا خود پہ، وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا جس کی دلہن بننے کے خواب تم نے دیکھے۔ زاویار کی بات پہ کشف کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ایسے اتنا حیران ہو کے نہیں دیکھو، ورنہ جو سزا دینے والا ہوں اس میں مزید سختی آ جائے گی۔ زاویار کے نفرت و حقارت بھرے لہجے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی کشف کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ نہ اپنی ان خوبصورت آنکھوں کو آنسوؤں میں مت بھگونا، کیونکہ زاویار خان کسی بھی کشف نامی لڑکی پہ رحم نہیں کر سکتا، اور تم پہ تو بالکل نہیں کرے گا۔ سختی سے اس کا گال دبوچے اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ بمشکل اپنا جبڑا چھڑاتی پیچھے ہٹی تھی۔ تمہیں کیا لگا عشا راستے سے ہٹ گئی ہے تو اب تم ساحل خان کو پالو گی؟ 1 منٹ، ساحل خان کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کشف نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ نہیں، تم آئی۔ زاویار دھاڑا تھا۔ تم اپنے بیچ میں، ساحل اور عشا کے بیچ میں۔ زاویار خان کی بات پہ کشف تو اپنی جگہ پہ بالکل ساکت ہی ہو گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ بات کرتے اپنی زبان کو لگام دینا، ورنہ تمہاری یہ زبان سلامت نہیں رہنے والی۔ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ آپ کیوں مجھے ڈرا رہے ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اب کی بار لہجے میں بے بسی تھی۔ کیا کیا ہے؟ اتنی تم انجان، میری بہن کو رستے سے ہٹا کر اس کی جگہ لینی چاہی۔ اتنی تمہیں ساحل خان سے جنونی محبت تھی کہ یہ سوچ تک نہ آئی کہ عشا کو بلیک میل کر کے تم نے اس کی زندگی ہی لے لی، مار ڈالا میری بہن کو۔ اب تم تڑپو گی اور تمہیں میں پل پل تڑپا کے ماروں گا۔ اس کا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے کھینچا تو کشف کی چیخ نکل گئی۔ کشف نے بے بسی اور کرب سے اسے دیکھا۔ چھوڑے مجھے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھ پہ الزام ہے یہ۔ کشف نے اپنا دوپٹہ زاویار کے ہاتھوں سے کھینچنا چاہا۔ جسے زاویار نے اپنی طرف زور سے کھینچا وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ میری بہن کی ڈیتھ ہوئی ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے مجبور کیا اسے خودکشی کرنے پر۔
بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کے منگیتر سے عشق لڑانے کا؟ اب اپنے زبردستی کے شوہر کے ساتھ اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرو۔ بتاؤ کہاں سے شروع کروں؟ زاویار کی بات پہ کشف کا روم روم کانپ اٹھا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے پلیز ایسا کچھ مت کہیں کہ میں خود سے بھی نظریں نہ ملا پاؤں۔ وہ روتے بلکتے اپنے دوپٹے کو کھینچتے منتیں کر رہی تھی۔ تم ابھی زاویار خان کو جانتی نہیں، اس لیے اپنا جرم قبول نہیں کر پا رہی۔ جب تمہیں جیتے جی موت کے حوالے کروں گا تب خود بتاؤ گی کہ کیوں کیا تم نے ایسا۔ وہ اسے بستر پہ زور سے پٹک گیا۔ آپ چاہیں مجھے جان سے مار ڈالیں لیکن میں یہی کہوں گی کہ یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ 1 منٹ، تم ایسے نہیں مانو گی۔ زاویار نے آگے بڑھ کر دراز میں سے عشا کا موبائل نکالا، اس میں تمام چیٹ کھول کے کشف کے آگے پھینکی۔ اب بول دو یہ نمبر تمہارا نہیں ہے، یہ سب تم نے نہیں لکھا۔ اس کی بات سنتے کشف نے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ جیسے جیسے وہ میسج پڑھتی جا رہی تھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر تم ہمارے بیچ میں سے نہ ہٹی تو میں مر جاؤں گی۔ کشف کے نام سے تھے سب میسیجز۔ کشف نے حیرانگی اور بے یقینی سے زاویار کو دیکھا۔ اب بھی نہیں مانو گی؟ تم قاتل ہو، میری بہن کو تمہاری ان باتوں نے مار ڈالا۔ کشف ابرار۔ اس کی دھاڑ پہ کشف سہم کے پیچھے ہٹی۔ یہ میرا نمبر نہیں ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ اچھا، میسج کے اینڈ پہ جو نام لکھا ہے وہ بھی خود لکھا گیا؟ زاویار نے اس کا دوپٹہ ہاتھوں میں لپیٹتے دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے۔ پلیز زاویار مجھے مت ڈرائیے، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کچھ بھی۔ وہ دیوار میں سماتی شدت سے رو دی۔ وہ اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتے کشف کو محصور کر گیا۔ کشف نے ڈر کے مارے سانس ہی روک لی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ دوست تھی نا وہ تمہاری، پھر کیوں تکلیف پہنچائی؟ بولو، جواب دو۔ وہ پھنکارا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ سے شادی کیوں کرتی میں؟ کشف ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے لیے سب راستے صاف تھے نا، میں پھر بھی اسی شخص سے شادی کرتی نا۔ آپ سے نکاح کیوں کیا میں نے؟ آپ کو کیوں میرے والدین نے چن لیا؟ کشف کی بات سنتے ایک پل کو زاویار چپ سا ہو گیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اگر اسے ساحل سے محبت ہوتی تو وہ پھر اتنے شارٹ نوٹس پہ اس سے کیوں شادی کرتی؟ انکار کر دیتی۔ مجھے گمراہ مت کرو، تمہارا بس چلتا تو تم ساحل خان سے ہی شادی کرتی، لیکن عشا کے جانے کے بعد ساحل خان نے تمہیں اور تمہاری محبت کو دھتکار دیا، اینڈ یو ہیو نو آپشن، سو یو ڈیسائیڈ کہ چلو یار وہ نہ صحیح یہی صحیح۔ تم جیسے مڈل کلاس لوگوں کو محبت سے کیا لینا دینا؟ تمہیں تو بس پیسہ چاہیے۔ جس نے پیسہ پھینکا اسی کو پلیٹ میں سجا کے خود کو پیش کر دیا۔ دور ہٹیے مجھ سے۔ اچانک سے کشف نے اسے پیچھے کی جانب پیش کیا کہ وہ ذرا سا لڑکھڑایا۔ یو آر سک۔ کشف کو اس کی باتوں سے سخت تکلیف پہنچی تھی۔ ایم سک؟ یو آر بلڈی۔ وہ اسے لیے بستر پہ پٹک گیا۔ اپنی قمیض کو غصے سے چاک کرتے وہ اس پہ سایہ فکن ہوا۔ اس پل زاویار کا دماغ بری طرح گھوما تھا۔ چھوڑے مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ تڑپ کے پیچھے ہٹی، لیکن زاویار کی سخت گرفت سے خود کو چھڑا نہیں پائی۔ اس کی دونوں کلائیوں کو بستر کے اطراف میں پن کرتے وہ اس پہ شدت سے حاوی ہوا تھا کہ کشف سسک کے رہ گئی۔ وہ جتنی مزاحمت کرتی زاویار کی شدتوں میں اتنا ہی اضافہ ہو جاتا۔ کمرے میں سسکیوں کی گونج پہ کشف کا رونا بھی شامل تھا، لیکن زاویار کے عمل میں صرف نفرت اور غصہ تھا۔ اتنے دنوں سے اپنے اندر پل رہے غبار کو اس نے اس معصوم لڑکی پہ اپنی وحشت کی صورت اتار دیا۔ وہ ہچکیاں بھرتی رہ گئی۔ ساحل خان ایئرپورٹ پہ موجود تھا۔ ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک چیئر پہ بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، یہ ملک چھوڑ کے۔ یہاں رہتا تو عشا کی یادوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا تھا۔ گہرا سانس بھرتا وہ چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا کہ اسی پل اسے اپنا نام سنائی دیا۔ پلٹ کے دیکھا تو وہ لڑکی آنکھوں میں آنسو لیے اس کے پاس کھڑی تھی۔ ساحل خان کو حیرانی ہوئی۔
اتنی رات گئے وہ یہاں اکیلی ایئرپورٹ پہ کیا کر رہی تھی؟ اس کے گھر والوں نے اسے اس وقت نکلنے کیسے دیا؟ ساحل خان کی آنکھوں میں لکھے سوال کو پڑھتی وہ اس کے پاس ہی ایک چیئر پہ ٹک گئی۔ ایسے مت دیکھیے ساحل، محبت پہ کسی کا زور نہیں۔ مجھے آپ سے ملنا تھا سو میں آ گئی۔ یقیناً چھپ کے آئی ہوگی، گھر والوں کو دھوکہ دے کر۔ ساحل خان کے لہجے کا طنز وہ لڑکی بخوبی سمجھ گئی تھی۔ پلیز مت جائیے، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ وہ رو رہی تھی، وہ انا پرست لڑکی رو رہی تھی، اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ساحل استہزائیہ ہنسی ہنسا۔ تم چاہے مر کے بھی زندہ ہو جاؤ تب بھی ساحل خان کی محبت کو نہیں پا سکو گی، اس لیے بہتر ہوگا یہاں سے چلی جاؤ۔ ساحل خان کے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں۔ ساحل خان نے لب بھینچے کہا، جس لڑکی کے لیے آپ جیتے تھے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، پھر کیوں مجھے ٹھکرا رہے ہیں؟ مان جائیے نا ساحل خان، میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گی۔ ایک بار مجھ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیے۔ میں آپ کو عشا کو بھلا۔ یہی تو میں نہیں چاہتا، اس نے سختی سے بات کاٹی۔ عشا میرے دل سے، میری روح تک میں سرایت کر چکی ہے۔ بھلے اس کا وجود اس دنیا سے ختم ہو گیا، اور میرا ایمان ہے جو اس دنیا میں آیا وہ چلا بھی جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہر ایک نے پورا کرنا ہے۔ لیکن محبت ہمیشہ رہتی ہے۔ میں بے وفا تو نہیں کہ عشا کے جانے کے بعد کسی کو بھی اپنا لوں۔ اس کی بات پہ وہ لڑکی تڑپی۔ اس نے بے وفائی نہیں کی، تمہیں چھوڑ کے موت کو گلے لگا لیا، اپنے آپ کو مار ڈالا۔ اس کی بات پہ ساحل خان نے برجستہ اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا اس نے خودکشی کی ہے؟ ساحل کی بات پہ وہ لڑکی پتھرائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے سلیپنگ پلز لی تھیں۔ وہ لڑکی سر جھکائے بولی، اور وہ ایسا کیوں کرے گی؟ پھر تم تو وہ وجہ بھی جانتی ہوگی، آخر دوست تھی اس کی۔ ساحل خان نے اسپاٹ انداز میں پوچھا تو اس لڑکی کا دل زوروں سے دھڑکا۔ میں کیا جانوں، مجھ سے زیادہ گہری دوستی تو اس کی کشف کے ساتھ تھی، جسے عشا کا بھائی بیاہ کے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے نام کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی تڑپ کے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز ساحل خان مت جاؤ میری محبت کو ٹھکرا کے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، لیکن ساحل خان لب بھینچے اٹھا اور وہاں سے اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ آپ غلط کر رہے ہیں ساحل خان، آپ بہت پچھتائیں گے۔ وہ لڑکی چلائی تھی۔ ساحل کے قدم رکے تھے۔ ساحل، ایک بات کہوں آپ سے، مانیں گے؟ تم 1000 باتیں کہو، تمہاری ہر بات مانوں گا۔ ساحل، کل کو اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ میری دوست سے شادی کر لینا۔ اچھا، کون سی دوست سے؟ ساحل نے اس کی بات کو مذاق میں لیا تھا۔ جو آپ سے اظہار محبت کرے گی اسے اپنا لینا۔ تم پاگل تو نہیں ہوئی؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ محبت کوئی کھیل تماشا ہے کیا؟ کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے، فضول کی سوچیں تمہارے دماغ میں آتی کہاں سے ہیں؟ ساحل نے اسے فون پہ ڈانٹا۔ اس میں فضول کیا ہے ساحل؟ موت تو برحق ہے۔ کیا پتہ کتنی زندگی ہے ہماری؟ کیا میرے جانے کے بعد ساری زندگی اکیلے جیو گے؟ ہاں جی لوں گا۔ اب خبردار کوئی بھی غلط بات کی۔ بہت دل دکھا چکی ہو عشا، اب کوئی غلط بات نہ نکالنا منہ سے پلیز۔ ساحل نہ جائیے، میری محبت کی خاطر مجھے اپنا لیں، عشا کی خاطر مجھے اپنا لیں پلیز ساحل۔ وہ رو رہی تھی۔ ایئرپورٹ پہ اس وقت بہت کم لوگ موجود تھے، ایسے میں ان پہ کسی خاص کا دھیان نہ گیا۔ ساحل خان نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس ضدی لڑکی کو دیکھا۔ غصے سے اسے بازو سے تھامے وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا، اسے لیے سیدھا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ وہ لڑکی پل میں گھبرائی۔ ساحل، کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ اس کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی، جبکہ ساحل خان نے گاڑی کا رخ خان مینشن کی جانب موڑ دیا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے جب وہ خان مینشن کے اندر داخل ہوا۔ اس پل خان مینشن میں مکمل سناٹا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پہ ہوائیاں اڑیں۔ اپنے اندر کی بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کرتے زاویار گہری نیند میں تھا، جیسے بہن کی موت کا بدلہ لے لیا ہو۔ پہلو میں لیٹی لڑکی سسک رہی تھی۔ کتنی بے دردی سے اس شخص نے اسے جھنجھوڑا تھا کہ اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی۔ قرب سے آنکھیں میچ کے کھولیں تو ساتھ سوئے زاویار پہ نظر جا ٹھہری، جو اس کی جانب اوندے منہ کروٹ لیے گہری نیند میں تھا۔ کشف اسے دیکھتی نفرت سے رخ پھیر گئی۔
اس کی شرٹ کو اپنے جسم پہ دیکھ کے اس کے اندر چنگاریاں سی بھر گئیں۔ دھیرے سے بستر سے اٹھتے اس نے پلٹ کے ایک نظر اس انسان کے روپ میں چھپے شیطان کو دیکھا۔ زاویار خان، محبت کا تو پتہ نہیں، لیکن کشف ابرار کو آپ سے شدید نفرت ہو گئی ہے۔ آپ نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سسکتے ہوئے ایک ایک قدم بہت آرام سے اٹھاتے باتھ روم کا رخ کر گئی۔ اسی پل زاویار خان کی آنکھ کھلی، اس نے کروٹ بدلی۔ اس کا دل یکدم بے چین ہوا۔ اس نے رات اپنی وحشت اور اس نازک لڑکی کے جسم پہ اتاری تھی۔ غصہ اس قدر شدید تھا کہ وہ سب بھول گیا۔ یاد تھا تو بس ایک بات، اس لڑکی کی وجہ سے عشا نے خودکشی کی۔ اس کو ساحل خان چاہیے تھا۔ اس بات نے زاویار کے اندر شعلے سے بھڑکا دیے، اور ان شعلوں میں اس نے اس معصوم کی نسوانیت کو رول دیا۔ زاویار نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اپنی جگہ سے اٹھتا ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ جب باہر واپس آیا تو تب بھی کشف باتھ روم سے نہیں نکلی تھی۔ کشف، کشف کم آؤٹ، وہ اسے پکار رہا تھا لیکن آواز نہیں دی۔ دروازے پہ ذرا سا پش کیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ زاویار فوراً اندر داخل ہوا۔ شاور آن تھا جبکہ وہ نیچے گری ہوئی تھی۔ زاویار نے آگے بڑھ کے فوراً سے اسے اٹھایا۔ کشف، کشف، اوپن یور آئیز۔ وہ خود بھی پوری طرح بھیگ گیا۔ کشف بے ہوش تھی۔ اس کے جسم پہ زاویار کی سفید ٹی شرٹ تھی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ زاویار نے ٹھنڈے پانی کا شاور بند کرتے گرم پانی کا شاور آن کیا۔ پاگل لڑکی، اسے اپنے سینے سے لگائے وہ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں ہی نیم گرم پانی میں بھیگتے جا رہے تھے۔ اس کو اپنے ساتھ مکمل طور پہ لگائے وہ آنکھیں میچے کھڑا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ سے شادی کیوں کرتی میں؟ کشف ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زاویار کے دل کو جیسے کسی نے ہنٹر سے مارا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے لیے سب راستے صاف تھے نا، میں پھر اسی شخص سے شادی کرتی نا۔ آپ سے نکاح کیوں کیا میں نے؟ آپ کو کیوں میرے والدین نے چن لیا؟ اس کی باتوں کو یاد کرتا وہ بری طرح گہرے سانس بھرنے لگا۔ اگر یہ لڑکی سچی ہوئی تو اس بات نے زاویار کو بری طرح بے چین کر دیا۔ نہیں، یہ جھوٹی ہے۔ اس کے میسیجز پڑھے ہیں میں نے۔ عشا کے موبائل میں اس نے خود اظہار محبت کیا ہے، اور اس دوستی کی لاج رکھتے عشا نے خود کو مار ڈالا۔ میں اس لڑکی کو معاف نہیں کر سکتا۔ جی تو چاہتا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں، لیکن نہیں، تمہیں ہر رات سسک سسک کے ماروں گا۔ بہت متلاشی تھی نا تم ساحل خان کی قربت کی، اب تمہیں اپنی قربت میں اتنا تڑپاؤں گا، اتنا رلاؤں گا کہ پناہ مانگو گی تم۔ شاور کا ٹیپ بند کرتا وہ اسے باہوں میں بھرے اس کی شرٹ کو بھی اس کے تن سے جدا کر گیا۔ اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو دیکھتے بھی زاویار کو اس پہ ترس نہیں آیا۔ غصہ آ رہا تھا۔ جتنا زاویار کو غصہ تھا ابھی اتنی شدت سے اس نے نہیں چھپایا تھا۔ اس کے لبوں پہ شدت سے جھکتا وہ اس کی سانسوں کو چرا گیا۔ بے ہوشی میں سانسوں پہ دباؤ بڑھتا محسوس ہوا تو وہ تڑپ کے رہ گئی۔ بے اختیار ہوش میں آتے ہی زاویار کو خود سے پرے جھٹکنا چاہا، لیکن زاویار نے اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ بند کرتے اس کی سانسوں پہ مکمل قابض ہو گیا، اور اس پل وہ بہت شدت سے اس کی سانسوں کو چراتے روف شاور آن کر گیا۔ کشف نے پینک ہوتے اسے اپنے جسم سے پرے جھٹکنا چاہا کہ اگلے ہی پل وہ اسے اپنے قابو میں کر گیا۔ کیا تماشا ہے یہ صبح صبح! ساحل خان کا شور سنتے مسٹر حسن خان باہر نکلے تھے۔ ساحل خان نے اس لڑکی کو زور سے ان کی جانب دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتے حسن خان کے قدموں میں جا گری۔ اگر اپنے خاندان کی لڑکی کو قابو نہیں کر سکتے ہو تو راہ چلتے کسی کتے کے آگے ڈال دیں یا پٹا ڈال کے گھر میں بٹھائیں۔ ساحل خان! حسن خان غصے سے للکارے۔ نہیں حسن خان، آج نہیں، آج بس ہو گئی ہے۔ عشا نے خود کو مار ڈالا اس لڑکی کی وجہ سے۔ ساحل خان نے تڑپ کے اس کی جانب اشارہ کیا جو بے یقین نظروں سے ساحل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اور آپ نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے؟ آپ آستین میں ناگن پال رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے اور سنبھال لیں اپنے گھر کو، ورنہ یہ ناگن کہاں کہاں ڈھسے گی آپ کو بھی پتہ نہیں لگے گا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بکواس میں نہیں کر رہا۔ پوچھئے اس سے،
آدھی رات کو میرے پیچھے ایئرپورٹ پہ یہ کیا کرنے آئی تھی؟ زاویار کی شدتوں سے نڈھال ہوتی کشف نے اپنا سر زاویار کے سینے پہ ٹکا دیا۔ وہ رک رک کے سانس بھرتی زاویار کو ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ میں بے قصور ہوں زاویار، مجھ پہ اتنا ظلم مت کریں۔ وہ بلک بلک کے رو دی۔ زاویار نے اسے بالوں سے پکڑے گردن پیچھے کی طرف جھٹکی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ مجھے تم پہ یقین نہیں۔ وہ اس کی گردن پہ جھکتا اس پہ اپنی دہشت کے نشان چھوڑ رہا تھا۔ آپ کو جب حقیقت کا پتہ چلے گا آپ مجھ سے معافی مانگیں گے زاویار، لیکن میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ سسکتے ہوئے زاویار کو باور کرا رہی تھی، لیکن زاویار کان سے اس کی بات کا جواب دیے بنا اسے اپنی شدتوں سے ہلکان کر گیا۔ نہ جانے اتنا غصہ کہاں سے بھر آیا کہ آج وہ اس نازک وجود کی دھجیاں اڑا گیا۔ آنے والے وقت سے بے خبر، جبکہ وہ آنے والے وقت میں خود کو اس عمل کے لیے کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ حسن خان نے پلٹ کے اس گری ہوئی لڑکی کو دیکھا جو اپنا آپ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ساحل خان جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ حسن خان کی غسیلی آواز پہ اس لڑکی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مسز آبدہ بھی باہر نکل آئیں۔ دوسری طرف سے رانیہ بھی شور سنتی باہر آئی تھی۔ آپی؟ رانیہ کی پکار پہ وہ پلٹی، لب بھینجے اسے دیکھا۔ انکل یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ سرے سے ہی مکر گئی۔ ساحل خان نے زخمی مسکان سے حسن خان کو دیکھا۔ دیکھ لیا؟ سنا آپ نے؟ جو لڑکی ایئرپورٹ پہ سب لوگوں کے سامنے آ کے اپنی محبت کا اظہار کرے اور پھر گھر والوں کے سامنے آتے ہی مکر جائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ ساحل خان کی بات پہ حسن خان کے اندر جیسے شرارے سے بھڑکے تھے۔ وہ پلٹے اور ان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ وانیہ نے گال پہ ہاتھ رکھے انہیں حیرت سے دیکھا۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے خان مینشن میں پھیلتی جا رہی تھی۔ تاریک رات کا سایہ ہٹ رہا تھا۔ ہاں میں ساحل خان سے پیار کرتی ہوں، بے انتہا پیار کرتی ہوں کہ اس کی خاطر جان دے بھی سکتی ہوں اور جان لے بھی سکتی ہوں۔ وہ غصے سے سب کے سامنے اپنی محبت کا آج برملا اظہار کر گئی۔ سیڑھیوں پہ کھڑے زاویار پہ تو جیسے پورے مینشن کی چھت آن گری تھی۔ وہ ابھی باہر آتا وانیہ کے آخری الفاظ سن چکا تھا اور وہیں سیڑھیوں پہ ہی جم گیا۔ آپ کو جب حقیقت کا پتہ چلے گا آپ مجھ سے معافی مانگیں گے زاویار، لیکن میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ کشف کے سسکتے ہوئے الفاظ یاد کرتے زاویار کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ میری محبت کسی کو دکھائی نہ دی۔ سب کو عشا اور ساحل کا رشتہ جوڑنا تھا۔ مجھے ساحل چاہیے تھا۔ میں نے عشا کو سمجھایا، اسے ساحل کے خلاف کیا، پر وہ نہ مانی۔ ہاں وہ مان جاتی، آ جاتی میری باتوں میں، لیکن اس کشف نے اس کو مجھ سے دور رکھا۔ وہ بیچ میں آ کے سارا کچھ خراب کر گئی۔ تب میں نے پلان بی کا سوچا۔ ایک ہی تیر سے دو شکار کھیلے۔ ایک ان نون نمبر سے عشا کو کشف بن کے میسیجز کیے۔ عشا کشف سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور مجھے پکا یقین تھا کشف کی خاطر ہی صحیح وہ پیچھے ہٹ جائے گی، اور اگر اس نے کل کو راز کھولا تو کشف پہ بات آئے گی۔ پر وہ بزدل اپنی جان لے گئی، یہ نہیں تھا پتہ۔ وانیہ کی باتیں زاویار کے دل کے پار ہو رہی تھیں۔ اسے خود سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ رات گزرے تمام لمحات جس میں وہ لڑکی سسک کے اپنے بے گناہ ہونے کی صفائیاں دے رہی تھی، ان لمحوں کو وہ سوچتا مر رہا تھا۔ اب عشا چلی گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ ختم کریے نا اس ٹاپک کو اور آگے بڑھیے سب۔ اس نے خود کو خود ختم کیا، کسی نے اسے مجبور نہیں کیا۔ وہ بھی وانیہ کے الفاظ منہ میں تھے کہ زاویار غصے سے آگے بڑھتے اسے گردن سے جھکڑ گیا۔ اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑنے لگی۔ وہاں موجود سبھی گھر والوں نے اسے گھبرا کے دیکھا۔ زاوی چھوڑو اسے۔ حسن صاحب نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن زاویار کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی نازک گردن پہ مسلسل دباؤ بڑھائے وانیہ کی آنکھیں ابل کے باہر آ رہی تھیں۔ ساحل خان نے سر نفی میں ہلاتے زاویار کو بمشکل پیچھے ہٹایا۔ وہ اپنا گلا پکڑے کھانستی چلی گئی۔ رانیہ نے آگے بڑھ کے بہن کو تھامنا چاہا، لیکن عشا کی ڈیتھ نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ دل نے کہا یہ اس قابل نہیں کہ اس سے ہمدردی کی جائے۔ آنکھوں میں آنسو لیے رانیہ رخ پھیر گئی۔
زاویار نے پاس پڑی کانچ کی ٹیبل پہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بناتے زور سے مارا کہ وہ چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ زاوی! آبدہ بیگم کی چیخ بلند ہوئی۔ انہوں نے دہلتے دل سے بیٹے کے اس عمل کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ لہو لہان ہو چکے تھے، اور دل تو شاید مردہ ہو رہا تھا۔ آبدہ بیگم لڑکھڑائیں تو رانیہ نے فوراً انہیں سنبھالا۔ زاوی بھیا! وہ چلائی۔ زاویار سمیت سب کی نگاہ آبدہ بیگم پہ جا ٹھہری۔ مما! وہ ان کی طرف لپکا جو ہوش و حواس کھوتی نیچے گر رہی تھیں۔ رانیہ انہیں سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ ساحل نے آگے بڑھ کے انہیں تھاما۔ وہ ان کے پاس ہی کھڑا تھا۔ زاویار کے ہاتھوں میں کانچ چبھا ہوا تھا۔ وہ ماں کو بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ ساحل خان 1 منٹ کی دیر کیے بنا انہیں ہاسپٹل کے لیے لے نکلا۔ زاویار اور حسن خان بھی ساتھ تھے۔ آج وقت نے ثابت کیا تھا خان مینشن کے در و دیوار اتنے مضبوط نہ تھے کہ جتنا حسن خان سوچ کے بیٹھے تھے۔ بہت افسوس ہے آپ پہ۔ آپ نے ایک انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ آپ جیسی دوست اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ کاش آپ میری بہن نہ ہوتی۔ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھینٹ کر دیا۔ رانیہ نے لب بھینچے اسے کہا۔ وانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ افسوس، صد افسوس، آپ کی وجہ سے عشا اس دنیا سے چلی گئی۔ کشف بدلے کی بھینٹ چڑھ گئی۔ رانیہ کی بات پہ وانیہ کا سر جھک گیا۔ سبھی جانتے تھے زاویار نے یہ شادی کس خاص وجہ سے کی ہے۔ بہن کی وفات کو 1 ماہ ہوا تھا۔ سب نے روکا، کتنا منع کیا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ گھر والوں کی مرضی کے بنا کشف کو رخصت کر کے خان مینشن لے آیا۔ آپ کی سزا موت سے بھی بدتر ہونی چاہیے رانی۔ وانیہ نے تڑپ کے اسے پکارا۔ مت نام لے میرا، نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ سے۔ چلی جائیے یہاں سے، اپنی شکل لے کے دفان ہو جائیے یہاں سے، رانیہ نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، اور واپس سیڑھیوں کی جانب بڑھی جہاں کشف آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ ایک پل کو رانیہ کا دل دہل گیا۔ کتنا کرب تھا اس کی آنکھوں میں۔ ایک ہی رات میں اس کے چہرے پہ زردیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کی گالوں پہ اور گردن پہ زاویار کی شدتوں کے نشان چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ اپنے نہ کردہ گناہ کی سزا وہ بھی بھگت چکی ہے۔ ایک دوست نے 2 دوستوں کو برباد کر دیا تھا۔ کشف بھابی! رانیہ اس کی آنکھوں میں کرب دیکھتی اس کے پاس آئی، جبکہ کشف کی نظریں وانیہ پہ تھیں اور وانیہ بھی یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ آپ سے پہلے بھی کہا تھا ان کا خیال رکھیں، کسی بھی قسم کے سٹریس سے دور رکھیے۔ بار بار بی پی شوٹ کر جانا سخت خطرے کا باعث ہے، پر آپ نے کسی بات کو سیریس نہیں لیا۔ ڈاکٹر ناراض سی لگیں۔ حسن صاحب زبردستی زاویار کے ہاتھوں پہ بینڈیج کروا رہے تھے، جبکہ ساحل ڈاکٹر کی بات سنتا لب بھینچ گیا۔ ان کی صحت کا خیال رکھیں اور جتنا ہو سکتا ہے انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ ڈاکٹر انہیں کہتی چلی گئی۔ ساحل نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موند لیں۔ عشا کیوں چلی گئی تم؟ ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، ذرا خیال نہیں کیا میری محبت کا؟ 2 آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ بہے۔ اپنی محبت کو یاد کرتا وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص رو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے سب معمول پہ آ گیا۔ وانیہ نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا۔ کشف نے اس دن اسے وہ آئینہ دکھایا جس میں وہ اپنی شکل دیکھ کے بری طرح ڈر گئی تھی۔ تم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کیے ہیں وانیہ۔ تم اللہ سے معافی مانگو گی۔ تمہیں معافی کیسے ملے گی جب تک عشا تمہیں معاف نہیں کرے گی، اور اس سے تمہیں معافی اس دنیا میں تو کبھی نہیں ملے گی۔ اپنی سزا خود منتخب کرو وانیہ، ورنہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی کھو دو گی۔ کشف کی باتوں سے اس کے دل پہ خنٹر پڑا تھا کہ وہ اپنے اللہ سے ڈر گئی۔ وہ لمحے یاد کیے جب وہ کشف بن کے عشا کو میسیجز کیا کرتی تھی۔ اپنے سینے کو جھنجھوڑے وہ سسکتے ہوئے کشف کو دیکھے جا رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے صرف دکھ اور حقارت نظر آئی۔ مجھے معاف کر دو کشف، میں دنیاوی محبتوں میں بہک گئی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے کشف کے سامنے ہاتھ جوڑے، پر اب کشف کو اس کی معافی نہیں چاہیے تھی۔ کشف نے رخ پھیر لیا۔ اس کی بہنوں جیسی دوست اس دنیا سے چلی گئی۔ وانیہ نے اس کا نام لے کے عشا کو بلیک میل کیا۔ کاش عشا تم ایک بار مجھ سے ڈائریکٹ بات کر لیتی، مجھ سے پوچھ لیتی
وہ سیڑھیاں چڑھتی اسپاٹ انداز میں اوپر جا رہی تھی۔ تم مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی، لیکن مجھ سے کچھ بھی نہ کہا۔ کاش میں ہی سمجھ جاتی تمہارے اندرونی خلفشار کو، تمہاری تکلیف کو۔ وہ بستر پہ ایک طرف ڈھہ سی گئی۔ کیسی دوست ہوں میں تم سے دوستی کا دعویٰ کرتی رہی اور یہ بھی نہ جان سکی کہ تم کس قدر اضطراب کا شکار ہو۔ نظریں بھٹک کے بستر پہ جا ٹھہری۔ آنسو رخساروں پہ بند توڑے پھر سے بہتے چلے گئے۔ زاویار نے جس قدر اس کے جسم کو، اس کی روح کو روندا تھا، وہ اندر تک مر گئی تھی۔ عشا تو اس دنیا سے جانے کے بعد سب کے لیے مر گئی تھی، وہ جیتے جی مر گئی تھی۔ زاویار اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بنا اس سے بات کیے، اس سے معافی مانگے وہ دبئی چلا گیا۔ آج سے تقریباً 2 ماہ ہونے والے تھے۔ عابدہ بیگم سے وہ روزانہ بات کرتا، جس میں وہ اسے بلاتی، کشف کا حوالہ دیتی۔ اس کا نام سن کے زاویار کی دھڑکنیں معمول سے ہٹ جاتی۔ وہ اس رات کو یاد کرتا جس میں اس نے اپنے اندر کی درندگی اس معصوم اور بے گناہ پہ اتاری تھی۔ وہ خود کو خود معاف نہیں کر پا رہا تھا تو کشف سے کیا معافی مانگتا؟ وقت بہت بڑا مرہم ہے شاید، ایسا سنا تھا زاویار نے، لیکن آج اسے محسوس ہو رہا تھا جب زخم ناسور بن جائیں تو پھر وقت بھی اسے نہیں بھر پاتا۔ آج عابدہ بیگم کا فون آیا تو انہوں نے جو بتایا، اس کے بعد زاویار ایک پل کو بھی دبئی نہ رک سکا اور پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچا۔ اب کیسی ہیں آپ؟ بھابھی کتنی دفعہ کہا ہے آپ سے کہ کہیں بھی جانا ہو تو مجھے بلایا کریں۔ اب میں یہیں آپ کے پاس رہوں گی، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ رانیہ نے کشف کے بیگ کے پیچھے تکیہ رکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ کل وہ گر گئی تھی لیکن بچت ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں رانی، جس کو میرے پاس ہونا چاہیے تو وہ تو ہے نہیں۔ تم پہ کیا بوجھ بنوں؟ کشف کا لہجہ روند گیا۔ آپ زاوی بھائی کو فون کر کے بلا لینا، کیا پتہ وہ انتظار میں ہوں۔ نہیں رانی، انہیں جانا چاہیے تھا کیا؟ انہیں اگر اپنی غلطی کا احساس ہوتا تو وہ کبھی نہ جاتے، شاید وہ شرمندہ ہوں۔ رانی کی بات پہ کشف نے دکھی انداز میں اسے دیکھا۔ شرمندگی ہوتی تو کبھی نہ جاتے، معافی مانگتے، کشف نے روندے لہجے میں کہتے سر جھٹکا۔ اسی پل دروازہ کھولتے زاویار اندر داخل ہوا۔ رانیہ اور کشف نے ایک ساتھ گردن موڑ کے آنے والے کو دیکھا۔ رانیہ کے چہرے کو مسکان نے چھوا تو کشف نے اپنا رخ پھیر لیا۔ رانیہ خاموشی سے سلام کرتی باہر نکل گئی۔ زاویار نے دھیرے دھیرے قدم اس کی جانب بڑھائے، جو اپنا رخ دوسری جانب موڑے بیٹھی تھی۔ کشف اس کا نام پکارنے پہ ہی کشف کی آنکھوں سے آنسو پھیل پھیل گرنے لگے تو چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ زاویار نے بنا کچھ کہے اس کے پاس بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کشف نے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن زاویار کی سخت گرفت سے خود کو چھڑا نہ پائی۔ کچھ پل گزرے کہ کشف کے آنسو خود بخود ہی رک گئے، لیکن اس کا جسم اب بھی کانپ رہا تھا۔ معاف کر دو گی اپنے ظالم شوہر کو؟ زاویار کے لہجے پہ کشف نے بنا اسے دیکھے اس کے گلے کے گرد باہیں حائل کیں۔ ایک سکون سا اس کے پورے رگوں پہ اترا۔ اس سکون کے لیے وہ پچھلے 2 ماہ سے ترس رہی تھی۔ آنکھیں موندے اس نے زاویار کی آغوش میں گہرا سانس بھرا۔ مجھے پتا ہوتا میری چھوٹی سی جان مجھے اتنا مس کر رہی ہے تو میں ایک لمحے کی دیری کیے بنا اپنی جان کے پاس پہنچ جاتا۔ زاویار نے اس کی ناک کی ٹپ پہ اپنے لب رکھتے مسکرا کے کہا، آپ بہت برے ہیں، آپ نے مجھے ہرٹ کیا، پھر مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ کشف کا لہجہ پھر روند گیا۔ جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں تم تو شاید مجھے معاف کر دیتی، لیکن میں خود کو کیسے معاف کرتا؟ زاویار نے اداسی سے کہا۔ پھر اب کیوں آئے؟ وہی دلربا انداز کہ آج زاویار اس کے اندر دل و جان سے قربان ہو رہا تھا۔ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھ رہی؟ جانتی بھی ہو کس حال میں ہو؟ پھر بھی اس کے پیٹ پہ دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا، اچھا تو آپ کو اولاد کی کشش کھینچ لائی اور مجھے لگا آپ۔ کشف کا لہجہ پھر سے روند گیا۔ ایسا مت سوچنا کشف، ایسا ہوتا تو 15 دن پہلے تمہارے پاس ہوتا جب مجھے مما نے بتایا۔ زاویار کی بات پہ کشف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو اب کیوں آئے؟ جائیے واپس، وہاں دبئی میں وہیں رہیے نا، آپ کو میری پرواہ ہے نا بچے کی؟ وہ روٹھے انداز میں بولی۔
مجھے اپنی کشف کی بھی پرواہ ہے اور اپنی عشا کی بھی۔ زاویار نے اس کے لبوں پہ ہلکا سا بھوسا دیا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہماری بیٹی عشا، زاویار نے آنکھیں میچے کہا تو کشف بھی نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے اس کے سینے سے لگی۔ عشا کسے بھولی تھی؟ کسی کو بھی نہیں۔ آج بھی سب اسے یاد کرتے تھے، اور شاید یہ کمی اب ایک ننھی پری عشا ہی دور کر سکتی تھی۔ وانیہ کو سزا ہو گئی تھی، جبکہ ساحل ملک چھوڑ کے چلا گیا۔ کچھ محبتیں ادھوری ہی رہ جاتی ہیں، کیونکہ دل میں جب کسی ایک کی جگہ بن جائے پھر اس میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ محبت کے بعد محبت ممکن ہے۔ وقت گزاری کے لیے کسی کو ٹوٹ کے چاہنا زندگی میں ایک بار ہوتا ہے۔